السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی آیت پر غور و تدبر کی کلاس 21 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 49 پر غور و تدبر کریں گے۔ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بہن صاحبہ کا آپ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَأَنْ اور یہ کہ احکم فیصلہ کیجئے بینہم درمیان ان کے بما اس کے مطابق جو انزل نازل کیا اللہ نے، ولا اور نہ تتبع آپ پیروی کیجئے اہواءہم ان کی خواہشات کی، وحذرہم اور محتاط رہیے ان سے، ان کہ یفتنوک وہ فتنے میں ڈالیں آپ کو، ان بعض اس سے ما جو انزل نازل کیا اللہ نے الیک طرف آپ کے، فإن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فعلم تو جان لیجئے انما بے شک یرید چاہتا ہے اللہ ان کہ یصیبہم وہ پہنچائے انہیں یعنی مصیبت، بوجہ بعض ذنوبہم ان کے گناہوں کے، وَإِنَّ اور بے شک کثیراً بہت سے من الناس لوگوں میں سے لفاسقون البتہ فاسق ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 49۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ کہ فیصلہ کیجئے درمیان ان کے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، اور نہ آپ پیروی کیجئے ان کے خواہشات کی، اور محتاط رہے ان سے کہ وہ فتنے میں ڈالے آپ کو بعض سے جو نازل کیا اللہ نے طرف آپ کے، پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو جان لیجئے بے شک چاہتا ہے اللہ کہ وہ پہنچائے انہیں یعنی مصیبت بوجہ بعض ان کے گناہوں کے، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے البتہ فاسق ہیں۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت اس آیت میں؟ وَأَنْ اور یہ کہ احکم فیصلہ کیجئے بینہم درمیان ان کے بما اس کے مطابق جو، وَأَنْ اور یہ کہ کیا فرماتا ہے اللہ؟ اور یہ کہ فیصلہ کیجئے، حکم یعنی فیصلہ کرنا، حکم دینا، حکم کے معنی حکم دینا۔ اب اس سے ہم سمجھتے کہ حکم کے معنی فیصلہ کرنے کے بھی ہوتے، تو فیصلہ تشریح میں آئے گا حکم دینا، لیکن اس کے دو معنی نہیں ہوں گے اس لفظ کے، حکم ہی رہیں گا کہ جب کوئی فیصلہ کرتا تو ایک حکم دیتا ہے، میسر جو فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی دو فریقین کے بیچ میں فیصلہ ہوا تو ایک حکم کرتا ہو، حکم دیتا کہ ایسا ایسا ڈیسیجن ہے، اس کو یہ سزا یا اس کو ایسا اور اس کے لیے ایسا، تو ایک آرڈر رہتا، حکم رہتا۔ تو فیصلہ تشریح میں آئے گا، حکم کے معنی حکم ہی رہیں گا، لیکن جب حکم کے تحت کیا ہوتا ہے فیصلہ، جیسا ہم حاکم کہتے ہیں، ڈاکٹر کیا ہوتا ہے حاکم، تو ڈاکٹر ایک حاکم ہوتا ہے یعنی ایک حکم دیتا اپنے کو، ایک فیصلہ کرتا ہو، تو حاکم کے معنی حاکم ہی رہیں گے، لیکن وہ تشریح میں رہیں گا کہ حاکم کیا دیتا فیصلہ۔ ڈاکٹر جب حاکم ہے تو وہ ڈاکٹر ایک فیصلہ دیتا کہ آپ کو یہ بیماری ہے، آپ کو ایسا ایسا پرہیز کرنا چاہیے، تو حکم کے معنی نہیں بدلیں گے، وہ تشریح میں آئیں گے۔ یہ بہت بڑی بولنا چاہیے خرابی ہے کہ ہم یہ جو سمجھتے، ہم کو جو سمجھا دیا جاتا کہ عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے، 52 معنی ہوتے۔ کسی بھی زبان میں، اس پر باقاعدہ میرا ایک لیکچر ہے کہ کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ایک معنی کے لیے کئی لفظ استعمال ہو سکتا،
لیکن ایک لفظ کے کئی معنی نہیں ہوتے، دو معنی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر کسی بھی زبان میں ایسا ہو گیا تو وہ تو زبان اپنا وجود ہی کھو جائے گی کہ ایک لفظ کے کہیں پر کچھ معنی ہو جائے، کہیں پر کچھ معنی ہو جائے۔ تو معنی بدلے ہوئے معنی کے حساب سے تکذیب اور تحریف کے لیے آیتی کی تکذیب کہیے یا کسی سینٹنس کسی بات کی تکذیب اور تحریف کے لیے ہم وہ لفظ استعمال کرتے جائیں کہ بھئی یہاں پر یہ معنی یہاں کے، اور وہی قرآن کے ساتھ میں آیتوں کے ساتھ میں لوگوں نے برتاؤ کیا کہ اپنے اپنے حساب سے اس کو آیتوں کو موڑنے کی کوشش کی، آیتوں کی تحریف کر دی، اس کی تکذیب کر دی۔ تو عربی میں بھی کسی لفظ کے دو معنی یا 52 معنی نہیں ہوتے، ہاں اس کی تشریح ہوں گی۔ تشریح وہ الگ چیز ہے کہ وہ کہاں کس کے لیے استعمال ہوا۔ جیسے ضرب آیا تو ضرب ہر جگہ ضرب کے معنی چوٹی رہیں گے، ضرب لگانا، لیکن کبھی مثال کے ذریعے سے ضرب لگانا، کبھی تلوار کے وار کر کے ضرب لگانا، کبھی باتوں کا ضرب لگانا، باتوں سے ضرب لگانا۔ تو ضرب کے معنی وہی رہیں گے لیکن الگ الگ، کبھی کسی کے فائدے کے لیے ضرب، کبھی کسی کے نقصان کے لیے ضرب، کسی کی دوستی کے تحت ضرب، کبھی دشمنی کے تحت ضرب۔ ضرب کے الگ الگ جگہوں پہ استعمال ہوگا لیکن ضرب کے معنی اور مفہوم ایک ہی رہے گا۔ تشریح میں ہم لے سکتے ہیں، اس کے کیریکٹر بدلیں گے، ضرب کے ساتھ میں کیریکٹر بدلیں گا اس کا، کبھی بہن بھائی، کبھی دشمن، کبھی دوست ہمارا، یہ ساری چیزیں، لیکن معنی نہیں بدلیں گے کسی بھی لفظ کے، وہ بھی ہم خیال کرتے جائیں۔ وہ ان، اور یہ کہ احکم، یہاں پر آئے احکم یعنی حکم، فیصلہ کیجیے، حکم کیجیے۔ اب یہ تشریح میں کیا، فیصلہ کیجیے، حکم دیجیے، یعنی ڈیسیجن لینا پڑے گا، فیصلہ لینا پڑے گا کہ ایسا ایسا فیصلہ کیجیے، بینہم، درمیان ان کے۔ جب دو فریق میں کوئی ڈسپوٹ ہو تو ان کے درمیان آپ فیصلہ کیجیے، فیصلے سے بھاگے ایسا نہیں، فیصلہ کرنا ہے۔ آپ سسم کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجیے، دو فریق کے فیصلہ کیجیے، یعنی ان کو حکم دیجیے، ان کو سمجھائیے، ان کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ اور یہ کہ احکم، جب فیصلہ کیجیے، بینہم، درمیان ان کے، بما، اس کے مطابق، جو کس کے مطابق فیصلہ کیجیے، کس قاعدے کے مطابق فیصلہ کیجیے، کون سے سلیبس کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ جب دو فریقین، دو شخص آپ کے پاس میں آئے، کوئی مقدمہ آپ کے پاس میں آیا، کوئی فیصلے کی گھڑی آئے، تو آپ کون سے قاعدے کے مطابق فیصلہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتلا رہے ہیں آپ سسم کو۔ بما، اس کے مطابق، جو انزلہ، نازل کیا، جو نازل کیا، اللہ، اللہ نے، کس کے مطابق فیصلہ کیجیے، جو اللہ نے نازل کیا۔ یعنی قرآن، اللہ نے آپ وسلم پر کیا نازل کیا تھا، قرآن کے علاوہ آپ وسلم پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی۔ زندگی گزارنے کا طریقہ کہ آپ وسلم اپنی زندگی کیسی گزارے، لوگوں کو زندگی کیسی گزارنے کا کہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی کیسی گزارے، گویا کہ اللہ کے قاعدے کے مطابق۔ اور اللہ کے قاعدے، اللہ کی شریعت، اللہ کے قوانین کہاں ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ ہر نبی کو شریعت دی گئی اور ہر شریعت ایک ہی رہی، اللہ کا ایک ہی قاعدہ رہا شروع سے، اور سب کو مکمل ہی قاعدہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت ملی، قرآن کی شکل میں قاعدہ ملا، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین یعنی وے آف لائف، اور دین حق یعنی حق وے آف لائف۔ اور حق وے آف لائف کہاں ہے، ایکوریٹ وے آف لائف اللہ کے پاس میں۔ اور اللہ نے اپنا سلیبس، اپنا قاعدہ قرآن کی شکل میں لوگوں تک کے پہنچا دیا بذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کے ذریعے، سرکار کے ذریعے۔ اور ان سے کیا کہا کہ اور یہ کہ فیصلہ کیجیے درمیان ان کے، کہ لوگوں کے درمیان، بیما، اس کے مطابق، کس کے مطابق فیصلہ کیجیے، جو نازل کیا اللہ نے، جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن، اس کے قاعدے کے مطابق، اس شریعت کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے قاعدے کے مطابق، جیسا قرآن میں مینشن تھا اس کے مطابق لوگوں میں فیصلہ نہیں کیا؟ اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہاں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی فیصلہ کیا جیسا اللہ کا قاعدہ تھا، جیسا اللہ کی شریعت تھی۔ انسانوں کے درمیان اور خصوصی طور پر ایمان والوں کے درمیان، ایون انسانوں کے درمیان میں بھی قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں وہی رہتا تھا، قرآن کا اسی قاعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے۔ آج وہ آیت آج کے حاکم پر، ہم پر کہ ہم گھر کے حاکم ذمہ دار ہیں، ہم پر کہ معاشرے کے حاکم ہیں،
ہم پر کہ کسی نے ہم کو فیصلے کا حق دیا ہے، کہیں پر ہم گواہی دینا ہے، کہیں پر ہمارے کو فیصلہ کرنا ہے، کہیں پر کسی بھی موقع پر، تو یہ آیت آج ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ ہم بھی جو فیصلہ کریں تو کس کے مطابق کریں؟ اللہ کے قاعدے کے مطابق کرے، جو قاعدہ ایز اٹ از جو کا تو کسی بھی طرح کے خیالات نہ کرتے ہوئے آپ سے سامنے ہم تک کے پہنچا دیا۔ اور وہ قاعدہ کہاں ہے میرے بھائی؟ وہ قاعدہ قرآن ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس کے لیے ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ہیں کہ وہ قاعدہ جو ہم پر لاگو ہوتا ہے، جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا چاہیے، جس کے مطابق ہم نے ہمارے درمیان فیصلہ کرنا چاہیے، جس کے مطابق ہمارے زندگی کا ہر فیصلہ ہونا چاہیے، اس سے ہم واقف نہیں، ہم محتاج ہے۔ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، لیکن فیصلے کے لیے قرآن میں کیا ہے؟ ہم کو پوچھنے جانا پڑتا، کسی مولوی کے پاس میں پوچھنے جاؤ، کسی عالم کے پاس میں پوچھنے جاؤ، اور مارکیٹ میں علماء حق اور علماء سو بھی موجود ہے، لیکن ہم بعض اوقات اکثر لمحات میں علماء سو کے ہتھے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم کو سمجھا دیا گیا کہ قرآن کے لیے 14 اور 16 علوم ہونا، قرآن ہم سمجھ نہیں سکتے، باوجود اس کے کہ اللہ نے صاف انداز میں بتا دیا قرآن میں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم بآسانی قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، ہم قرآن پڑھے، آیتیں پڑھے، اور جو آیت میں ہمارے کو تھوڑا یہ جاتی، مشکل جاتی، تو پھر ہم عالم سے اپروچ کریں، عالم صاحب سے اپروچ کریں، ملا جی سے اپروچ کریں، سمجھے اس آیت کو، لیکن وہ جیسا سمجھا دے ویسا نہ سمجھے۔ اللہ جیسا سمجھانا چاہتا، ہم یہ دعا کریں کہ اللہ جیسا سمجھانا چاہتا اس طرح سے یہ آیت میرے سمجھ میں آ جائے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جیسا وہ سمجھاتا ہم ویسا سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے عالم ہیں، یہ نہیں، ہمارا کام ہے غور و تدبر کرنا آیت پر۔ سورہ رحمان میں آیت موجود ہے، رحمان کے بندوں کی صفت اللہ نے بتایا کیا ہے کہ ہماری آیتوں پر اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، اس پر غور و تدبر کرتے۔ تو وہی جو کلاس جو ہو رہی ہے، یہ اصل میں عربی پڑھانے کی، عربی لینگویج پڑھانے کی کلاس نہیں لے رہا ہوں میں، یہ کلاس میں آیت پر غور و تدبر کی لے رہا ہوں کہ ہم اپنے تئیں اپنے پیمانے پر آیت پر غور و تدبر کریں۔ کیوں کہ قرآن کا 19 زبانوں میں علماء حضرات نے ہر کریزی کر کے ترجمانی کر دی، اس کا ترجمہ کر دیا۔ اب جب ترجمہ کس کے لیے کیا؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے نہیں کیا بھائی، وہ ہمارے لیے کیا۔ اب ہم اس ترجمے کے ذریعے سے آیتوں کو سمجھیں، اس پر غور و تدبر کریں، کیونکہ وہ حدیث بھی موجود ہے کہ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز سے زیادہ ثواب ہے اس کا۔ پھر ایک آیت بھی ہم کو معلوم ہو، وہ حدیث بھی موجود ہے، تو لوگوں تک کے، انسانوں تک کے پہنچا دو۔ ہم پر یہ فریضہ لاگو ہو جاتا کہ ہم ایک آیت بھی ہے تو پہنچا دیں، قرآن کو سمجھنے کا فریضہ، لوگوں تک کے پہنچانے کا فریضہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ وہ ہماری اپنی ذمہ داری کو سمجھے ہم کہ ہماری ذمہ داری عالموں کو سونپ دینا کہ بس عالم صاحب سمجھیں گے قرآن کو، اور پھر وہ جیسا سمجھے ویسا ہم کو سمجھا دیں گے، اور اللہ کے ہم جواب دے دیں گے اللہ تعالیٰ فلاں عالم صاحب نے سمجھائے تھے، میں اس کے مطابق زندگی بسر کیا۔ تو وہ عالم جو اگر سورہ غلط سمجھایا، آیت کی تکذیب کی، تہذیب کی، تو وہ بھی دوزخ میں اور ہم بھی دوزخ میں، یہ چیز۔ اور یہ کہ فیصلہ کیجئے درمیان ان کے، اس کے مطابق، کس کے مطابق فیصلہ کیجئے؟ آپ سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے؟ اس کے مطابق، یعنی قرآن کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے جو نازل کیا، تو اللہ نے کیا نازل کیا آپ وسلم پر؟ قرآن نازل کیا، اس کے مطابق دو فریقین کے بیچ میں فیصلہ کیجیے۔ تو آپ وسلم نے قرآن کے مطابق ہی فیصلہ کیا۔ ولا، اور نہ، تتبی، اور نہ پیروی کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ چوکنا کر رہا ہے آپ وسلم کو کہ چوکنا رہو۔ ولا، اور نہ آپ پیروی کیجیے، تتبی، آپ پیروی کیجیے، یعنی آپ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، آپ وسلم کو اللہ رب العزت یہ آدیش دے رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے، یہ چوکنا کر رہا ہے کہ آپ پیروی کیجیے، اور نہ، اور نہیں آپ پیروی کیجیے اہواءہم، ان کی خواہشات کی۔ کیسا؟ کہ وہ آپ کے پاس میں آئیں گے فیصلہ کرانے کے لیے، آپ کو ذمہ دار بنائیں گے، آپ کوشش یہ کریں گے کہ آپ قرآن کو چھوڑ کے ان کے زندگی کے فیصلے، ان کے زندگی کے معاملات، ان کی زندگی کی گائیڈ لائن
اب فیصلے میں ساری چیزیں آئیں گی، دو فریقین کے بیچ فیصلہ، وہ بھی فیصلہ، کسی مقدمے کا فیصلہ، وہ بھی فیصلہ کہ ہم زندگی کیسی گزاریں، ہماری زندگی کا ٹائپ کیا ہو، کس ٹائپ کی ہم زندگی گزاریں، وہ بھی ایک فیصلہ ہی رہے گا۔ اور اللہ نازل کیا اللہ نے، اور نہ آپ پیروی کیجیے ان کے خواہشات کی، تو ان کے درمیانی فیصلوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے ان کا، وہ فیصلہ کہ کیسی گزارے وہ گائیڈ لائن کے لیے اہواءہم، ان کی خواہشات کی، تو ان کے خواہشات کی پیروی مت کیجیے۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے اللہ رب العزت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواہشات کی پیروی کر کے فیصلے کی۔ ایسا ہو سکتا؟ اگر خواب میں بھی ایسا ہم سوچتے ہیں آتا ہے تو بالکل جاگ جائے ہم گھبرا کے، ہو نہیں سکتا، کیونکہ تواریخ میں باقاعدہ موجود ہے۔ وہی تو کوشش کی جاتی تھی آپ سے سب سے کہ ہم ایمان قبول کرتے، تھوڑا سا تو کمپرمائز کر دیجیے ان آیتوں میں، جو آیتیں آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے تھوڑی اس میں لچک پیدا کر دیجیے، تھوڑا سا کمپرمائز، اس میں تھوڑی سی لچک۔ تو اس کے لیے لچک پیدا کرنے کے لیے، آیتوں میں تھوڑا ہیر پھیر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لالچ دی گئی، تواریخ میں موجود ہے کہ ہم آپ کو حکومت پہ بیٹھا دیتے، آپ کو حاکم بنا دیتے، ذمہ دار حاکم بنا دیتے، آپ تھوڑا اس میں چینج کر کے آپ بات کو پیش کر دیں ان کے خواہشات کے مطابق، پھر بہت خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کر دیتے، نکاح کر دیتے، آپ چاہے اس سے نکاح کر دیتے، آپ کی خواہشات کیا، آپ بولیے آپ کو کیا چاہیے، مال و اسباب کی خواہش، حاکمیت، کرسی دے دیتے، حاکم بنائے دیتے، شادی کر دیتے اچھی خاتون سے، مگر تھوڑا ہمارا سن لو، ہماری خواہشات کے مطابق ذرا جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس میں تھوڑا کمپرمائز کر کے جما دو کام ہمارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رہا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں اگر سورج بھی اگر تم دے دو تب بھی میں جو وحی نازل ہو رہی ہے اس میں ذرہ برابر بھی پھر بدل نہیں کروں گا۔ جیسی آیتیں آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایز اٹ از، ویسی کی ویسی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی لوگوں کے سامنے، جو قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ آیت بھی اس میں موجود ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار سے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی نا تو ہم تمہارا دینات پکڑ لیں گے، اب تمہاری رگ گردن شہرک کاٹ دیں گے ہم تمہاری۔ وہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ چلو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی بہت خطرناک ایک نبی کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے پیش کیا، ہمارے جیسا ہوتا کوئی انسان جنرل آیت ہی غائب کر دیتا ہو، کہہ رہے یہ اس سے تو پھوتری ہو جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کی۔ ایسی آیت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انٹیمیشن دی، شہد کے بارے میں جو آتا، قرآن میں شہد نہیں ہے لیکن وہ جو چھوڑ دیے تھے، جو حلال تھا وہ منع کر دیے تھے، وہ بیویوں کے پاس میں شہد کا جو ذکر آتا، وہ آیا کہ آپ کون ہوتے ہو حلال کو حرام کرنے والے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نازل تو شہد کھانا شروع کر دی کہ شہد تو حلال ہے۔ وہ آیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کی، اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خواب میں بھی آیا ہے تو چھوڑ دینا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میں ایسی حدیثیں گھسائی گئی کہ جو حدیثیں قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے اور وہ ہمارے عقائد کا جز بنی۔ حدیث سے انکار نہیں ہو سکتا، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث یعنی پریکٹیکل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پریکٹیکل نمونہ ہے وہ، لیکن وہ نمونہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں پیش کی، اللہ کی آیتیں وہی اس سے ٹکرا جائے تو ہم کو کیا آیت کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا یا اس حدیث کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا؟ کیونکہ حدیث انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد میں 200-250 سال بعد لکھے گئی، اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں لکھا ہے، تو وہ حدیث ریجیکٹ ہوگی، وہاں سوالیہ نشان پیدا ہوگا۔ لیکن ہم قرآن سے حدیث کو سمجھیں، حدیث سے قرآن کو جب سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب حدیث کو سمجھیں گے تو بیس بنیادی قاعدہ ہم حدیث کو سمجھ لیں گے، انسان کا لکھا ہوا وہ بنیادی قاعدہ بن جائے گا، اور اس سے قرآن سمجھے جا رہا، قرآن جو بنیادی قاعدہ رہے گا قرآن، کیونکہ یہ انسانوں کی لکھی کتاب نہیں ہے، یہ انسانوں کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے کسی انسان کی، یہ تو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے
حدیث کو سمجھا جائے گا، اس سے ساری کتابوں کو سمجھا جائے گا، نہ کہ ان کتابوں سے قرآن کو سمجھا جائے گا۔ وہ ایک بہت بڑی خرابی۔ تو اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، اور نہ آپ پیروی کیجیے ان کے خواہشات کی، مطلب اور یہی چیز جو بعد میں ہوئی، جو ہم تک کے سامنے آئی، وہ کوشش جو آپ وسلم کے لیے کی گئی، آپ وسلم ان کے جھانسے میں نہیں آئے ان کے خواہشات کے، لیکن آپ وسلم کے جانے کے بعد میں حدیثوں کے مادھیم سے وہ چیزیں ہمارے ایمان کا جز بنی ہوئی ہے کہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی بھی ہے، وہ مستند کڑی سے کڑی والی حدیث ہے تو ہم وہ قبول کرتے ہیں۔ تو پھر تو یہ ہو جائے گا بھائی، اور یہ بولتے کہ بھائی یہ حدیث آپ وسلم کیا غلط بولی کیا؟ ارے بھائی، آپ وسلم نے قرآن لکھا کے گئے، آپ وسلم دو بات بول سکتے کیا کہ قرآن میں کچھ اور حدیث میں کچھ؟ ایک بات جو قرآن میں ہے، دوسری بات جو حدیث میں آتی ہے، قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، تو آپ وسلم دو بات کر سکتے۔ قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے وہ حدیث تو کیا ریجیکٹ ہوگا؟ حدیث ریجیکٹ ہوں گی، کیونکہ آیت سے ٹکراتی، کیونکہ ایتھینٹک آیت ہے قرآن کی، وہ حدیث میں کہیں بھی کچھ گڑبڑ ہوئی، یہی سمجھیں گے نا ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے۔ تو اور نہ آپ پیروی کیجیے، آپ سسم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور نہ آپ پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی۔ آج یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے ہر ذمہ دار سے، چاہے گھر کا ذمہ دار ہو، محلے کا ہو، یا کسی حاکم ہو کسی دیش کا، یا خلیفہ ہو، اور نہ آپ پیروی کیجیے ان کے خواہشات کی۔ کن کے؟ ان لوگوں کے خواہشات کی جو اپنے خواہشات کے مطابق تم کو موڑنا چاہتے ہیں، ان کی پیروی مت کیجیے آپ، ان کے خواہشات کی۔ اور وہ احذر ہوں اور محتاط رہیے۔ اب یہاں پر آیا وَحَذَرْ ہوں، کیا آیا؟ وَحَذَرْ ہوں اور محتاط رہیے ان سے، محتاط رہیے یعنی بچیے ان سے۔ ایسے لوگ جو خواہشت کے مطابق آپ سے توقع رکھتے ہیں، جو اپنی خواہشت کے مطابق آپ سے فیصلہ چاہتے ہیں، ان سے کیا رہیے؟ بچے رہیے، ان سے پرہیز کیجیے، ان سے چوکنا رہیے۔ وہ چیز یہ آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور آپ وسلم اس پر پورے اترے اپنے معیار پر۔ اللہ نے جو معیار بتایا تھا قرآن کی آیتوں کا کہ یہ آیت تو ہم نے نازل کیے، لیکن ان کے خواہشات کی پیروی مت کرنا، ایز اٹ از ایسی فیصلے کرنا جیسا ہمارا قاعدہ ہے، جیسی ہماری شریعت ہے۔ آج یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ آپ پیروی نہ کیجیے ان کے خواہشات کی، جیسے ان کی خواہشات ہوتی ہیں ان کے خواہشات کے حساب سے ہم ہماری اللہ کی آیتوں کو موڑنے کی کوشش نہ کریں، اس کو توڑنے کی کوشش نہ کریں، آیتوں پر ضرب لگانے کی کوشش نہ کریں۔ کسی مستند ایسی حدیث کہ جو معتبر ذرائع سے آ جائے اور آیت سے ٹکرا جائے تو وہ معتبر ذرائع غلط ہو سکتا ہے، لیکن آیت غلط نہیں ہو سکتی میرے بھائی، وہ سمجھے ہم۔ جب سنار کے پاس میں ہم جاتے ہیں، میں بارہا کہتا ہوں، کتنا بھی پیڑا پیڑھی کا سونا جو ہماری 10 پیڑھی سے چلتے آ رہا ہے کہ بڑا سونا ہے، یہ گولڈ ہے، جب سنار کے پاس جاتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے، فرقان یعنی چیک کرنا، جب وہ آلے پر چیک کرتا اس کو، وہ جو بتاتا کہ بھائی یہ گولڈ نہیں ہے، یہ کوئی دوسری دھات ہے، تو ہم کیا وہاں پر یہ جواز پیش کرتے کہ نہیں بھائی یہ تو ہمارے بزرگ اس کو گولڈ مانتے آئے، بڑے معتبر ذرائع کڑی سے کڑی اس کو گولڈ کے سرٹیفکیٹ دیتے گئی ہماری 7 پیڑھی، ہمارے بزرگ کیا غلط تھے؟ تو وہ یہ بولے گا بھائی پھر تم میرے پاس میں کیوں آیا چیک کرنے کے لیے؟ جب تیرے کو معلوم تھا کہ بزرگوں کا لکھا ہوا غلط نہیں ہو سکتا، یہ گولڈ ہی ہے، تو کوئی ضرورت نہیں تھی میرے پاس آئے گا تو میں تو آلے میں ڈال کے چیک کروں گا اس کو۔ میں نے آلے میں ڈال کے چیک کرا، یہ گولڈ نہیں ہے، کوئی دوسری دھات ہے۔ گولڈ کی جو قیمت ہے 35,000 روپے تولہ، یہ تو 5,000 روپے تولے کی بھی برابر نہیں ہے، مشکل سے 500 300 روپے 400 روپے تولہ ہے یہ اوپر کیا ہے؟ تو یہ گولڈ کی پالش ہے، پالش ہونے سے کوئی گولڈ تھوڑی ہو جائے گا پورا، اس پر گولڈ کی پالش ہے، ایک دھات ہے جس پر گولڈ کی پالش ہے۔ تو گویا کہ وہ جو سنار کی بات، ہم سنار کی بات نہیں مان رہے ہیں، اس آلے پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تو پھر آلوں کا آلہ، حاکموں کا حاکم کون؟ اللہ۔ بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ۔ آلوں کا آلہ، کتابوں کی ماں، ام الکتاب، کون سی کتاب؟ اللہ کی کتاب، جو آج ہمارے پاس میں، جو آج دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہمارے ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس کے لیے مرنے مٹنے کے تیار،
تیار ہے. سورہ الفرقان میں اللہ نے کیا فرما دیا؟ جانچنے والا اللہ، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب. جب کوئی آیت سے کوئی حدیث ٹکراتی ہے، اس آلے سے ٹکراتی ہے قرآن سے، تو یہ کیا بات ہے کہ ہم سیاہ کا سباق میں گھس جاتے ہیں کہ ہاں ہے آیت میں ایسا، اس آیت میں ایسا ہے، مگر عربی میں کیا ہے کہ ایک آیت ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہ جواز پیش کرتے اور سیاق اور سباق بتاتے. ہاں ترجمہ تو ایسی ہے اس کا، اس آیت کا ترجمہ ایسی ہوگا، لیکن اس کے سیاق اور سباق یہ نہیں بتاتے. وہ حدیثوں کے مادھیم سے اس کا یہ مطلب نکل جائے گا، ہم ایسا نکال لیں گے. سیدھی سیدھی آیت بتاتی. کئی مقامات پر ایسا آتا آپ کو پشو پیش کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا بہت کم حدیث ہے، لیکن قرآن کی آیت سے ٹکرا جاتی. جیسا دوزخ میں سے قرآن کہتا نہیں نکلیں گے، حدیث بولتی نکلیں گے. عیسیٰ السلام کے آنے کا معاملہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے بھی میں سمجھتا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا، آئے کہ نہ آئے. ارے بھائی عقیدے کا بگاڑ ہو جاتا اس میں. قیامت اچانک آئیں گی تو وہ اچانک کا فارمولہ نکل جاتا. عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، تو پھر قیامت کا ڈر اور خوف نکل گیا. آج تو آ ہی نہیں سکتے، ابھی تو آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ عیسیٰ السلام آئی کہ جمعے کا دن ہے کیا، محرم کی 10 تاریخ ہے کیا. عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں ڈرنا شروع کروں گا بھائی میں. ابھی تو قیامت آ ہی نہیں سکتی نا، نکل گیا ڈر قیامت کا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے ڈرا ہے اچانک. کبھی بھی ہر وقت کے نبی انبیاء ڈرے، آپ سب بھی ڈرے، خوف کھائے. ہر ایمان والا کہہ رہے وہ کبھی بھی آ سکتی، وہ بڑا خطرناک دن ہوگا. صرف جو ایمان والے نہیں ان کو تکلیف ہوں گی ایسا نہیں، ایمان والوں کو بھی اس کو بھگتنا پڑے گا. جیسا موت کی تکلیف سب کو بھگتنا پڑتا، ایسا تھوڑی ہوتا کہ جو نافرمان ہے اس کو تکلیف ہوتی اور جو ایمان والا مرتا تو اس کو مزہ آتا موت میں. نہیں، اس کو بڑا مزہ آتا. تو پھر ایسا رہے گا تو ایمان والا تو خواہش کرے گا مزیدار چیز کی، کہ مزیدار چیز ملے. تو موت کی تکلیف سب کو ہوتی بھائی. وہ پرٹیکولر عذاب ہے، سفر میں جائیں گے تو سفر کا عذاب سب کو بھگتنا پڑتا. دھوپ کی تپش کو سب کا سامنا کرنا پڑتا، سب کو سامنا کرنا پڑتا. وہ جو ساتھ آئیں گے قیامت کی گھڑی تو سب پریشان رہیں گے اس سے. سب کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا، جیسا موت کی تکلیف سے. پہلی قیامت ہماری موت. تو آپ پیروی کیجئے. آپ سب سمجھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیروی کیجئے کس کی، اور نہ آپ پیروی کیجئے، اور آپ نہ پیروی کیجئے، آپ نہیں پیروی کیجئے ان کے خواہشات کی. کن کے؟ ان کافروں کے خواہشات کی. کن کے؟ وہ جو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے خواہشات کی. جب ان کے بیچ میں فیصلہ کرے آپ، جب آپ ذمہ دار بنے ان کے، تو ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور محتاط رہیے ان سے. اور ان سے کیا کیجیے؟ ان سے محتاط رہیے. محتاط یعنی بچے رہیے، چوکنا رہیے، ان کے جھانسے میں مت آئیے. اب محتاط رہیے ان سے کہ وہ یفتنو کا وہ فتنے میں نہ ڈالے آپ کو. کیسے محتاط رہیے، کیسے بچے رہیے کہ ان کی پوری خواہش ہے کہ آپ کو فتنے میں ڈال دے. فتنے میں ڈال دے یعنی آزمائش میں ڈال دے. آپ ان کی بات سن لیں اور آزمائش میں پڑ جائے، تو ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے اور محتاط رہیے، ان سے بچیے. یفتنو کا کیسے بچیے کہ وہ فتنے میں نہ ڈالے آپ کو. پوری ان کی خواہش آپ سب کو ہوئی رہتی تھی فتنے میں ڈالنے کی. یعنی کسی بھی طرح جو وہی آپ سے پر نازل ہو رہی تھی تو بس اس کو آلریڈی بتا دو، لیکن عمل کے حساب سے کچھ اس میں چینج کرتے ہوئے بات کو چلنے دو. مان لیتے آپ کو نبی، ہم نبی ماننے میں کیا انکار ہے، ہم کو مان لیتے نا نبی، لیکن ذرا ہمارے حساب سے گیم چلنے دو. آپ سسم کا وہ قول بھی موجود ہے، ایک ہاتھ میں چاند یا سورج بھی دے دیے تو نو کمپرومائز. وہ فتنے میں نے ڈالے آپ کو. ان بازن باز سے کچھ پورا تھوڑی بولتے تھے چینج کر دو، کچھ میں ذرا سا کچھ کر دو ہمارے حساب سے. قرآن میں تھوڑا اس ٹائپ سے کر دو. تو بعض میں آج بھی وہی معاملہ ہے کہ آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو کیا پورے قرآن میں تھوڑی آبجیکشن ہے، ساری حدیثیں تھوڑی قرآن سے ٹکراتی. زیادہ تر حدیث پورا قرآن کے مطابق ہے. کچھ جگہوں پہ چند ایک حدیث ہے جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی اور وہ ہمارے ایمان کا جز بنی ہوئی ہے. تو بعض جگہ پر جو آپ وسلم سے ان کی چاہت تھی، وہ چاہت وہ فارمولہ ان کا چلا نہیں،
لیکن آپ وسلم کے جانے کے بعد میں، انتقال کے بعد میں، قرآن میں تو کچھ کر نہیں سکے، کیونکہ قرآن کی محفوظ کرنے کی ذمہ داری، قرآن کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ خود قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، آیت موجود ہے، وہ تو ایک ہم ذریعے کے طور پر استعمال ہوتے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہم کو کہ تم قرآن کے لیے مر مٹ سکتے یا نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے کیا، جو کافر ہے اس سے حفاظت کرا لیتا بھائی قرآن کی۔ ہو رہا ہے، ہم نہیں کریں گے، قرآن میں آیت ہے تم نہیں کرو گے تو میں تمہاری جگہ دوسری قوم کو کھڑے کر دوں گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تحقیق کرنے میں رہ جاتے، تحقیق کریں گے، ہٹا کٹا دکھ رہا ہے اس کے پاس کتنا مال ہے کیا ہے، پھر زکوٰۃ دیں گے ہم اس کو، اور اس کو ضرورت تھی بیچارے کو آپریشن کے لیے، اتنے بڑے پیسے کیسا دے دینا، جبکہ زکوٰۃ آپ میں نکلی لاکھوں روپے نکلی، اس کو چند ہزار کی ضرورت تھی، آپریشن کے اندر 50-60 ہزار کم تھے، 1 لاکھ کم تھے، تو تم تحقیق میں لگ گئے، تم نے دیے نہیں، تحقیق میں نہیں بیٹھا ہمارا، جبکہ اللہ فرماتا سوال کرنے والے کا سوال پورا کرو، کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں، لیکن تحقیق میں نہیں بیٹھا، تو اللہ پھر غیر سے کام لیتا، گیا غیر کے دواخانے میں، آپریشن فری میں آپریشن ہو گیا، تو تم نہیں کریں گے تو میں تمہاری جگہ دوسرے قوم کو کھڑے کر دوں گا، تم جیسے نہ ہو، تو اس کا تو کام ہو ہی جاتا، اللہ کروا ہی دیتا، اس کا آپریشن ہو گیا۔ ہم سے پیسے مانگ رہا تھا کہ بھائی 1 لاکھ کمائے 1 لاکھ دے دیجیے، تو ہم تحقیق میں ڈوبے رہے، غرق رہے، وہ گیا تو اس کے وہ جو 3-4 لاکھ تھے وہ بھی بچ گئے، اور فری میں آپریشن ہو گیا۔ اب جنہوں نے کرایا تو ان کے پاس ایمان نہیں تھا، ان کو کوئی اجر ملے گا جنت ملے گا ایسا کچھ نہیں، لیکن کام تو نپٹ گیا۔ کس نے کرایا؟ اللہ نے کرایا، غیروں سے کرا دیا، تو وہی چیز ہے کہ قرآن کی دعوت تم لے کے نہیں اٹھیں گے تو غیر لوگ ایمان لائیں گے، بیچارے جو ایمان والے نہیں ہیں وہ ایمان میں داخلہ لیں گے اور قرآن کی دعوت دینے کا حق ادا کریں گے، کہ ہم تو رہ جائیں گے کہ قرآن دیتے نہیں آتا کافر کو، اس کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے، اور وضو قرآن میں ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو جب تم وضو کرو، نہیں ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، کسی انسان کو نہیں دینا چاہیے، مت دو آپ قرآن، وہ تو پڑھ بھی لے گا، لے بھی لے گا، اور لوگوں کو بانٹنا بھی شروع کر دیا اس نے قرآن، اور کئی لوگ اس کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں، وہ جس نے ابھی ایمان لایا، اور تم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہونے والے قرآن کو سمجھ نہیں سکے، وہ تو سمجھ ہی گیا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ جو ہوا تو اسلام کو سمجھنے کے لیے ایڈیشن نہیں مل رہے تھے قرآن کے انگلش کے ترجمے، ڈھونڈ رہے تھے لوگ کہ اسلام کیا ہے، لوگ سمجھنا چاہتے تھے، تو اللہ حالات ایسے لا لیتا، جس کا ذمہ دار مسلمان نہیں ہوتا اس حادثہ کا، کوئی اور ہوتا تو بھی جو معاملہ ہے، لیکن اس کے تحت اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام سمجھا دیتا۔ تو اللہ کو اسلام سمجھانے کے لیے، اسلام پہ چلانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے کوئی انسان کا، کوئی ایمان والے کا کس کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اللہ نے ایک موقع دیا ہم کو کہ نیکی کما لو، اے میرے بندے نیکی کما لے، اور محتاط رہیے ان سے کہ وہ فتنے میں ڈالے آپ کو، کہ اس سے بچتے رہیے کہ وہ فتنے میں نہ ڈالے آپ کو، کیسا؟ بعض سے، بعض چیز چند معاملت پر ہی آپ کو کھسکانے کی کوشش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل جمے رہے اپنی بات پر، لیکن ہم کھسک گئے، دعویٰ کرتے کہ ایمان والے ہیں، اور پھر قرآن سے ٹکرانے والی بات پر ہمارے عقائد بنے ہوئے، وہ فتنے میں ڈالے آپ کو، ام بازی، یعنی بعض سے، بعض باتوں میں فتنے میں ڈال دے، آپ کو آزمائش میں ڈال دے، یہ کوشش کرتے ہیں وہ۔ آپ سسم تو نہیں پڑھے، ان کے جھانسے میں نہیں آئے، لیکن آج کا ایمان والا جھانسے میں آ جاتا ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو نازل کیا اللہ نے صرف جو یعنی جو انزلہ نازل کیا اللہ نے الیکا طرف آپ کے، کس کے؟ آپ سسم کی طرف، یعنی کیا؟ قرآن، کہ جو اللہ نے قرآن آپ سسم کی طرف نازل کیا تو اس میں سے بعض پر آپ سسم کو نکل جانے کے لیے کہتے تھے وہ، کہ ہمارے خواہشات کے مطابق آپ فیصلہ کر دیجیے، اور وہی بعض آپ وسلم پر تو ان کا وہ حربہ چلا نہیں، لیکن اس کے بعد میں انہوں نے حربے چلائے باقاعدہ، جو قرآن سے ٹکرانے والی حدیث ہم کو ملتی ہے، جو ہمارے عقائد کا جز بنی ہوئی ہے۔ یہ سمجھیے آپ، حدیث سے انکار نہیں، حدیث تو آپ وسلم کا پریکٹیکل ہے،
لیکن وہ حدیث جو قرآن سے ٹکرائیں گی، وہ حدیث پر اگر ہم عقیدہ بنائیں گے اور وہ آیات کو نظر انداز کرتے چلے جائیں گے ہم، تو پھر تو اس کا جواب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا بھائی۔ جو نازل کیا اللہ نے صرف آپ کے، اور بعض سے جو نازل کیا اللہ نے طرف آپ کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا اس سے وہ کیا کوشش کرتے تھے؟ بہکانے کی، اس کو پشے پشت ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیسی؟ جیسا قرآن میں آیت موجود تھی کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو کیا کیا تھا؟ پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا اور گدھے جیسی کتابیں لا دی تھی۔ تو وہی معاملہ وہ قرآن کے ساتھ میں کرنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ اس طرح کرے کہ نظر انداز کر دے قرآن کی کچھ چند ایک بات کو اور ان کی خواہشات کی پیروی کر دے۔ اس وقت میں تو چلا نہیں ان کا یہ زور، لیکن بعد میں انہوں نے برابر کی وہ معاملہ جس کا سامنا آج ہم کو کرنا پڑتا۔ لیکن قرآن موجود ہے، فرقان موجود ہے، جب ہم قرآن پڑھیں گے تو وہ جہاں سے بھی ان کے سمجھ میں آئیں گے ہم اور جو حدیثوں کے ذریعے سے جو ہوا تو واقعات بھی ملیں گے آپ کو، اس کے اندر ملیں گے حدیثوں میں، واقعات میں بھی۔ 3 یا 4 صحابہ ہیں جو حدیث بیان کرتے تھے، جن کو نظر بند کر دیا گیا، ان کو وقت خلیفہ نے منع کیا کہ آپ حدیث مت بیان کریں، کوئی ضرورت نہیں کہ آپ بار بار حدیث بیان کریں۔ وہ چیز ہے، یہ واقعات ہے، یہ چیزیں بھی ہم کو ملیں گی۔ سارے کل ملا کے جب ہم پڑھیں گے تو یہ نکھر کے آئیں گا کہ سارے فیصلے قرآن کی جو آیت ہے وہ بنیادی جز ہے ہمارے ایمان کا، اس سے ٹکرانے والی کوئی بھی چیز، کوئی بھی کتاب، پوری کتاب ریجیکٹ نہیں ہوگی، لیکن اس کتاب میں کی وہ بات تو ضرور ریجیکٹ ہوگی جو قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی، اور جو قرآن کے مطابق رہیں گی اس کو ہم گلے لگائیں گے، آیا وہ حدیث کیوں نہ ہو ٹکرانے والی، مستند کیوں نہ ہو۔ جو نازل کیا اللہ نے طرف آپ کی، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا اس سے وہ کیا کرتے؟ کوشش کرتے کیا کرنے کی؟ ان کے خواہشات کے مطابق اس سے ہٹانے کی۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ جائے، پھر کیا ہوگا؟ کہ آپ ان کی بات پر ان کی بات نہیں مانیں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوشش کرتے تھے کہ بھئی آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ لاؤ نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ وہ معجزہ، تو سورہ نام آیت نمبر 35 میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ نے فرما دیا کوئی معجزہ نہیں، اگر آپ کو معجزہ چاہیے تو آسمان میں سیڑھی لگا لو، زمین میں سرنگ کھود لو، لے آؤ کوئی معجزہ۔ قرآن ہی آپ سے سب کو معجزہ، اس کے علاوہ کوئی معجزہ آپ سے سب کو دیا نہیں ہے، آیت گواہ ہے، لیکن ہم کو بتایا جاتا۔ یہ بھی بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ جو نازل کیا اللہ نے طرف آپ کے، پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو کیا ہوگا؟ جب ان کی سنو نہیں، آپ سے سمجھ، جب ان کی سنی نہیں تو کیا کیا انہوں نے؟ منہ موڑ لیا آپ سے سمجھ۔ یار یہ تو کچھ بھی اس میں پھیر بدل، تھوڑا بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں اس میں۔ اتنی ساری چیزیں ان کو انعامات اور یہ وہ ساری چیزیں تو سن لے رہے ہیں ان کی، ہم کچھ تو کرے یہ۔ تو قرآن کے معاملے میں، وحی کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اب یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ قرآن کے معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز نہ کریں، نو کمپرومائز۔ قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی کوئی بات ریجیکٹ ہوں گی، سلیکٹ ہو نہیں سکتی، کتنے بھی معتبر ذرائع سے آ جائے، کتنی بھی چین سے چین لے کر آ جائے، وہ آیت موجود ہے، اعلیٰ موجود ہے، فرقان جانچنے والا اعلیٰ قرآن، اس سے ریجیکٹ ہو رہی کہ نہیں؟ ہاں اس سے تو ہو رہی، بس ریجیکٹ مطلب ریجیکٹ، ارے وہ ایسے سے آئی، ویسے سے آئی، اسے سے آئی، ایسے سے آئی، کوئی ایسا ویسا نہیں چلے گا، جانچنے والا اعلیٰ، ریجیکٹ مطلب ریجیکٹ۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو جان لیجیے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ منہ موڑ لیں گے۔ آپ سب سے بھی منہ موڑا، اب اللہ تعالیٰ کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ اگر وہ منہ موڑے تو پھر کیا کرنا؟ پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو جان لیجئے بے شک چاہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ان کے منہ موڑنے کے سبب؟ پھر اگر وہ منہ موڑ جائے، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ جائے، فَعْلَمْ تو جان لیجیے، آپ سے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جان لیجیے، کلیئر کر لیجیے، انما بے شک، یریدو چاہتا ہے، اللہ ان کے، یصیبہم وہ پہنچائے انہیں۔ اگر وہ منہ موڑ لے تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ یصیبہم وہ پہنچائے انہیں، بریکٹ میں لیے مصیبت،
मोहतरम अली ब्रैकेट में मुसीबत, वो इन्हें कहाँ पहुँचाए? मुसीबत में पहुँचाए, मुसीबत में डाले। फिर तशरीह में सब आएगा, अल्लाह क्या चाहता है? उनको दोज़ख में डाले। तो दोज़ख में जब जाएंगे तो हमेशा रहेंगे, फिर निकलने वाले नहीं उसमें से। तो अल्लाह ये चाहता है उनको कि दोज़ख में डाले, तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं उनसे। आज ईमान वाले से आयत तकाजा कर रही है कि नो कंप्रोमाइज़ कुरान के मामले में, तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं, नुकसान तो उनको होगा। बेशक चाहता है अल्लाह कि वो पहुँचाए इन्हें मुसीबत, एक तो दुनिया की मुसीबत के अजाब में घिरेंगे, परेशान रहेंगे, अजाब आएगा जैसा कौम लूत, कौम आद, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाबत आए नाफरमानी के तहत, तो अल्लाह ताला उनको अजाब में डालेगा। और फिर अजाब में डाले ना डाले, कुरान में मौजूद है कि मौत के वक्त में फरिश्ता झंझोड़ के रूह निकालेगा ऐसे नाफरमानों की। वो तो पेश की अजाब रहेगा कि ये दुनिया का अजाब, वो झंझोड़ के रूह निकाला, वो भी पेशगी। और परमानेंट अजाब जो रहेगा, कुरान में बताया कि ये तो पेशगी है, लेकिन हमेशा अबदी रहने वाला अजाब कि जब वो दोज़ख में जाएंगे, वहाँ कोई उनके कुछ काम नहीं आएगा, कोई मदद नहीं करेगा वहाँ पर। वो जो दावा करते कि हम ईमान वाले हैं और इस तरह की नाफरमानी में मुब्तला रहेंगे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह देंगे सूरह अल-फुरक़ान, ये मेरे उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने कुरान से हिजरत कर दी थी। कुरान जांचने वाला आला था, उस आले को छोड़ा था। किसी बात को जांचने का म्यार कुरान से होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन्होंने बुजुर्गों के पुराने कौल देखे, उसके तहत जांचा, खुद इंसानों की किताबों के तहत बात को जांचा, सच्चाई को जांचा। कुरान को इन्होंने क्या किया? परे रखा। बल्कि ये कि जो जांचने आला था उसको जांचने की कोशिश की लोग। कुरान तो खुद फुरकान है, जांचने वाला आला। अब उसमें जो बात है, आयत है, तो उसको जांच रहे। अरे इस आयत के ज़रिए से दूसरी बातें जांचे जाएंगी भाई, ना कि हदीस से कुरान की आयत कंपेयर होंगी, कुरान से वो बात कंपेयर होंगी। वो बेशक चाहता है अल्लाह कि वो पहुँचाए इन्हें, क्या चाहता अल्लाह ताला कि वो पहुँचाए इन्हें मुसीबत में। एक वो मुसीबत जो दुनिया की, एक वो मुसीबत जो जब दोज़ख में जाएंगे वो और हमेशा रहेंगे, एक वो मुसीबत। तो अल्लाह ताला इनको दुनिया के अज़ाब में डालना चाहता है, इन नाफरमानों को अल्लाह ताला इनको दोज़ख के आग में डालना चाहता है। फिर कैसा? बिबाजिन, बावजह, बिबाजिन, किस वजह से? कि बाज़ गुनाहों के सबब। ये जो बाज़ आता है कि कुछ गुनाह, कुछ नाफरमानी के तहत इनको अल्लाह ताला कहाँ डालना चाहता? दोज़ख में डालना चाहता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी नाफरमानी किए तो बच जाएंगे, ज़्यादा नेकियां कर दिए तो जम जाएगा। अल्लाह दूसरे मकामात पे भी आता है, कुछ में पकड़ेगा अल्लाह ताला। जैसा फूड ऑफिसर केस बनाता ना, जिसमें मिलावट रही उसके तहत केस बन जाती, जो सामान में मिलावट हुई। तो बावजह बास के, इनके गुनाहों के, उनके जो बास गुनाह हो रहे हैं ना उनसे, कि सब तो मान लिए, पूरा सब किए, मगर एक जगह गलत अकीदा रखे कि ईसा सलाम आएंगे, कुरान में तो जिक्र ही नहीं था, तो वो बास के तहत अल्लाह ताला पकड़ेगा। कि क़यामत का इनकार, मकसद को फौत करके कि क़यामत अचानक आएंगी, अचानक नहीं आएंगी थी भाई, ईसा सलाम आएंगे उसके बाद में आएंगे क़यामत। डरने का मामला मकसद से फौत, तो उस ऐसे कई जो मामला है जो कुरान की आयत से टकराते हैं, जो अक़ीदे का जुज़ है हमारे, उसमें अल्लाह ताला पकड़ेगा। जो जिस बाज में फंसेगा उस नाफरमानी के तहत अल्लाह ताला उसको पकड़ेगा। बिबाजी, बावजह बाज, जुनूबिहिम, उनके गुनाहों के, बाज़ गुनाहों के तहत, व इन्ना, और बेशक, कसीरन, बहुत से, और बेशक कसीरन, बहुत से, मिनन नासी, लोगों में से, मिनन नासी, लोगों में से, लफासिकून, फासिक है। फिर अल्लाह क्या फरमाता है कि कसीर तादाद ऐसी है, इसमें कोई शक नहीं कि कसीर तादाद ऐसी है लोगों में से जो फासिक है। हम क्या समझते हैं लोगों में से फासिक है भाई, ईमान वालों में से थोड़ी फासिक है। अरे मेरे भाई, नास आया यानी इंसानों में से, नास यानी इंसान, तो क्या ईमान वाला इंसान नहीं होता? क्या ईमान वाले में नाफरमानी नहीं होती? लेकिन मौत के पहले तौबा कर लिया, नाफरमानी से बच गया तो काम जम गया, तो ईमान वाला कहलाएगा। लोगों में से यानी ईमान वाला भी, इसलिए तो कुरान में आता है, ऐ लोगों ईमान लाओ, जैसा कि ईमान लाने का हक़ है। ईमान वालों से अल्लाह ताला तकाजा करता है कि ईमान वालों ईमान लाओ, पूरे के पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ। मतलब सब के सब दाखिल हो जाओ, ऐसा नहीं कि आधे तीतर आधे बटर मत रहो।
زیادہ فرما برداری اور کم کہیں کئی جگہ پر نافرمانیاں، اب اور عقیدہ یہ کہ اس نافرمانی کے تحت دوزخ میں جائیں گے اور پھر نکل جائیں گے۔ ان عقائد کو چھوڑو، یہ قرآن کی آیتوں کے خلاف عقائد ہے۔ یہ آیت وہ تقاضا کر رہی ہے کہ ان کے گناہوں کے، ان کے بعض گناہوں کے تحت، ان کے گناہوں کے، اب بے شک بہت سے لوگوں میں سے یعنی جس میں ایمان والے بہت سے لوگ، یعنی انسان، ناس آیا پر بہت سے انسانوں میں سے، ایمان والوں میں سے بھی، انسانوں میں تو ہے ہی نافرمان، لیکن ایمان والوں میں بھی بہت سے ایمان والے انسانوں میں سے البتہ فاسق ہے۔ فاسق یعنی نافرمان ہے، کہ اللہ کچھ کہتا اور وہ اس کی نافرمانی کرتے، کہ اس کو تو مانتے لیکن عمل سے انکار کرتے، عملی جامہ نہیں پہنا پاتے اس کو، تو گویا کہ کیا ہے، وہ انکار ہے۔ کسی بات کو تو ماننا اور پھر اس کو عملی جامہ نہیں پہنچانا، باپ کو تو ماننا لیکن باپ کے ماننے کے بعد میں اس کی خدمت گزاری نہیں کرنا، کہ بھائی ضروری ہے کہ باپ مان لیے نا میرے حضرت، یہ میرے والد ہیں، اب اس سے زیادہ کیا کرنا، ارے بھائی والد صاحب کو دوا لا کے تو ارے وہ نہیں ہوتا ہم سے کام، وہ چیز کہ ایمان میں والے کے پیٹ میں تو پیدا ہو جانا، قرآن پر تو ایمان رکھنا لیکن نافرمانی والے کام میں مبتلا، قرآن آیت سے ٹکرانے والے کام کرنا۔ حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قرآن کے موافق ہے اس حدیث کو ماننا، جو ترجمانی کرتی ہے حدیث قرآن کی آیت کی، کہ قرآن میں وہ موجود ہے بھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی زندگی بسر کی تو اس سے انکار کرنا کہ قرآن میں ہے کیا، ارے باوجود اس کے کہ وہ حدیث کا حکم قرآن میں موجود ہوتا، اگر ہم پڑھے غور سے قرآن، غور و تدبر کریں، وہ چیز قرآن میں باقاعدہ ملے گی آپ کو۔ جیسا زینے کی سزا کیا ہے، قرآن میں 100 کوڑے مارنا ہے، میں ہمیشہ مثال دیتا، لیکن زانی کو سنسار بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کوئی یہ کہے منکر حدیث کہ نہیں میں نہیں مانوں گا اس کو، یہ قرآن میں تھوڑی ہے، ارے میرے بھائی قرآن میں ہے، فساد سے بہتر کیا ہے، قتل ہے، تو اس نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ کو دیتے تھے، سنسار کرتے تھے، کنوارے کو نہیں، کیونکہ اس کے پاس میں پروجن موجود تھی، بیوی موجود تھی، اس کے بعد میں اس نے زنا کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد موجود تھا کہ جب کسی بھی غیر محرم پہ تمہاری نگاہ پڑے تو فوراً اپنی بیوی سے رجوع کر لو، کیونکہ اس میں وہی ہے جو تمہاری بیوی میں ہے۔ صاف انداز میں ہماری ماں نے سمجھا دیا، اس کے بعد میں باہر جا کے زنا کیا، بیوی ہونے کے بعد میں بھی، جس میں دن رات کی بھی قید نہیں تھی، تو پھر اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا، اس نے فساد نہیں کیا تھا، اور کیا کیا، تو وہ ہے وہ فساد، وہ سزا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن سے جڑتا ہے نا، سمجھنے کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا ہے، تو وہ ہے نافرمان یعنی فاسقین۔ ایک وہ نافرمان، یعنی نافرمان کے میننگ یہ ہوتے ہیں کہ جو شریعت کے قاعدے سے ہٹ جائے، اللہ کا قاعدہ جو شریعت ہے، جو قرآن میں ہے، اس سے ہٹ کے اگر کوئی بات کرے، کوئی چیز کرے تو وہ نافرمان۔ ایک وہ نافرمان جو اللہ کو نہ مانے، یا اللہ کو مانے کسی بھی الگ الگ انداز سے مانے، وہ اللہ کے ساتھ میں کئی الہ بنا لے، ایک وہ کہ جو ایک اللہ کو مانے اور اس کے ساتھ میں ایسی نافرمانیاں کرے کہ نہیں بھائی ایمان تو ہے مگر عمل نہیں ہو پاتا ہم سے، اتنے عمل میں نہیں اتر سکتے ہم، یہ تو اسلام بال سے باری کا تلوار سے تیز ہے، ایسے جواز پیش کرے، بال سے باری یعنی اس کے مطابق ہم چل نہیں سکتے، تلوار سے تیز یعنی اگر چلے تو تلوار کی طرح کٹ جائیں گے ہم، اس پر ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ ایسے جواز پیش کرے اور نافرمانی کی راہیں اختیار کرے، تو ایسے نافرمانوں کے لیے، ایسے ایمان والے نافرمان جو زبان سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے، ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ بے شک بہت سے ناس لوگ کیا ہے، فاسق ہے، تو ایسے گنہگار جن کی تعداد کثیر ہوں گی تو اللہ کہاں ڈالیں گا، ان کو دوزخ میں ڈالیں گا، دنیا میں بھی مصیبت میں، اور وہاں دوزخ میں سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو سمجھنے، قرآن کو پہلے تو پڑھنے، سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے حد تک کہ پھر کہ تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس پر قرآن انسٹرکشن، پڑھنا ایسے حق ادا نہیں ہوتا قرآن کا، تلاوت جب ہم کریں گے، ہم تلاوت کے معنی نہیں سمجھے، تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا، تو قرآن کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے، اور تلاوت کے بعد میں آیتوں پر غور و تدبر کرنے، اور غور و تدبر کے بعد میں اس آیت پر عمل کرنے، اور عمل کرنے کے بعد میں اس پر جمے رہنے، اور کب تک کے جمے رہنے، موت تک جمے رہنے، کہ قرآن کی آیت ہے کہ تمہیں موت آئے کہ اس وقت میں کہ تم مومن ہو، موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔